بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين اور كما قال السلام. میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ عورت اور مرد اللہ کے پابند بن کر چلے، پابند بن کر زندگی گزارے. اس کے لیے اللہ نے ان پر کتابیں اتاری اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اتارا. اور قرآن میں یہی ہے کہ ہم جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے پابند بن کے زندگی گزارے. حق بات یہی ہے کیونکہ حق ہے اللہ کی طرف سے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اے حبیب، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو. شک، اللہ کے قرآن میں شک کون کرتے ہیں؟ منافق. اور وہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں ہوں گے. تو اللہ خود فرما رہے میرے حبیب حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، اس میں شک نہیں کرنا، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں. تو حق کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ساری کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، ختم کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عورت کے پیٹ میں ایک بچہ بنا سکتا ہوں. جو اللہ نے بنایا ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہوں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی آنکھ بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تھوڑی سی ضروریات کسی کی دعا سے پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خدا بن گیا. نہیں میرے محترم دوستو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. الہ اللہ کے سارے ناموں کا مجموعہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ساری کائنات کو اللہ آپ دیکھو، غور کرو، کیا اس کی قدرت ہے. اور اسی کی اللہ سبحانہ وتعالی خود دعویٰ دیتے ہیں. اللہ خود دعویٰ دیتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کائنات میں تمہارے لیے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ. اب ذرا غور کرو. اچھا، یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے اور یہ افضل عبادت ہے. ایک آدمی ایک گھڑی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ غور بیٹھ کے سوچ رہا ہے کیسے بارش آ گئی، کیسے آسمان بنا، کیسے سورج صبح شام ہو رہی ہے اور زمین سے چیز. یہ سوچنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ افضل عبادت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کی عبادت یہ سوچ و فکر. مخلوق کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی اور اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس میں سے کھجور کے خوشے اور طلع النضید، بڑے بڑے خوشے. رزقا للعباد، ہم نے اپنے بندوں کے لیے یہ رزق بنایا. اور یہ کیسے ہوا؟ ہم نے بارش برساتے ہیں اور پھر تم دیکھتے نہیں ہو علم تر تمہارا رب یا بادلوں کے لئے علم تر انزل اللہ من السماء ماء، آسمان سے بارش اتارتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے پانی بابرکت اور اس میں شفا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کا نظام. تو یہ اللہ سبحانہ اس کو غور و فکر کرنا یقین کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں. تو یہ عبادت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے اس کے اندر غور و فکر کرو اور پھر اس اللہ دیکھ کر مانو کہ ہے کوئی وحدہ لا شریک یہ سارا نظام چلا رہا ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے میرے محترم دوستو. سب مخلوق ہیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق کو فنا ہے، ختم ہوگی. تو ہمارا اس دنیا کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو پا لینا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اس کو پا کے سے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کا فرما بردار بننا ہے. یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ نبیوں نے آ کے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں موت دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اس کو مانو، اس کو مانو.
اس کو ماننے پر بھی جنت ملے گی. ایک عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں سعید بن زید. سعید یہ عشرہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، یہ لوگ حضرت عمر ان کے بہنوئی تھے، ان کے باپ زید تھے. اور اس وقت اللہ کے نبی کے پہلے نبوت سے پہلے یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا 360 بت ان کی پوجا کرتے تھے. تو کہتے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ اور کوئی اور ہے جس کا مجھے پتہ نہیں. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعید تیرے باپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں. یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کوئی اور ہے اور وہ ایک ہے، پتہ نہیں لیکن مانتے تھے کوئی ہے. تو اس پر بھی اللہ نے کیا ان کو جنت میں بھیج دیا. تو میرے محترم دوستو اللہ کی دعوت ہے ہم سب کو، اور نبیوں نے آگے اسی بات کی محنت کی ہے. اب اس اللہ کو مان کے پھر اس کا فرما بردار ہونا یہ اعمال ہیں. اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اور اس کی فرما برداری یہ اعمال ہیں. اعمال کے ساتھ اللہ نے دنیا آپ کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے دنیا بنائی ہے. دنیا میں تو تھوڑا سا اللہ پاک برکت دیں گے، اصل تو ہماری آخرت ہے جو میرا آپ کا بہت بڑا اللہ نے مسئلہ بنایا ہے. ہر عورت اور مرد کا، غریب کا، فقیر کا، مالداروں کا، بادشاہوں کا، بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کا آخرت ہے. دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سارے یہ تیرے فرما بردار دنیا میں مشقت کے اندر اور تیرے نافرمان ان کو بادشاہت ہے، کھانے پینے اور ہر چیز فراوانی ہے. تو اللہ پاک نے بغیر جواب دینے کے کیا کیا؟ جنت کا پردہ اٹھایا. اب اس جو میرے فرما بردار جو ان کو ملنے والے دیکھو، اور دیکھا تو کہا یا اللہ اگر یہ ملنے والا ہے تو پھر ایک مسلمان کے یہاں سے بازو کاٹے جائیں اور یہاں سے ٹانگیں کاٹی جائیں اور وہ کروٹ بڑبڑ کر کے اپنی زندگی کی قیامت تک زندگی گزارے تو اس نے دنیا میں کوئی مشقت نہیں دیکھی. دنیا میں یہ مشقت نہیں کہ وہ کروٹ بدل کے اب کھانا پیشاب پخانا کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں. اگر مر کر یہاں چلا گیا تو دنیا کی زندگی مشقت ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. اور کافر کے بارے میں دکھایا، نافرمان کے بارے میں جہنم کو دکھایا. پھر فرمایا اللہ اگر یہ اس کے ساتھ نافرمان کے ساتھ ہونے والا ہے تو پھر اس کو تو اس دنیا کی اس سے 10 گنا بڑی حکومت دے دی جائے اور وہ اکیلا حکومت کرے، عیاشی کرے، مزے کرے اور مر کے چلا گیا یہاں تو اس دنیا میں کچھ راحت اور سکون نہ دیکھا. تو میرا آپ کا مسئلہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. یہ صبح شام میں ہمیں آخرت کی طرف گھسیٹ کے ہم سوچے نہ اس میں ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سارے کے سارے ایک دن میدان میں جمع ہوں گے. یہ اٹل فیصلہ ہے. یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کا دن ہے. یوم التغابن ہار اور جیت کا دن. اور اس دن اعلان ہوگا میرا آپ کا. بھائی یہ سب آپ پاس سنتے رہتے ہیں، اب بات اتنی سی ہے، وقت تھوڑا ہے، کریں 10-15 منٹ بات کریں. 10 منٹ تو ہونے والے ہیں، تو بس گزارش یہ ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب سچا مذہب ہے. اللہ نے ہم پر فضل کرم فرمایا، ہمیں ماں کی گود میں کلمہ عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا. ارے بھائیو ایمان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت سے بھی افضل ہے. جنت اس کی برکت سے ملے گی کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی کلمہ پڑھنا اللہ کی نعمت ہے. اب اتنی بات ہے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمہ کے مطابق زندگی گزارے. دل میں اسی ایک کا ایک ہی ہے اور باقی امام الانبیاء سارے نبی پر ہمارا ایمان ہے. بھائی دیکھو ہم نے مسلمانوں نے کبھی بھی نبیوں کے بارے میں کبھی غلط الفاظ نہیں کہے. نبیوں کے بارے میں سب اتفاق وہ ہمارے ان پر ایمان ہے، وہ سچے ہیں، حق پر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن ان کی نبوت نبی ہو چکے ہیں. اب ہمارے نبی کی نبوت چلے گی قیامت تک اور قیامت کے بعد یہ ہمارے نبی کی نبوت ہوگی. وہ اسی دین کی شریعت کی تبلیغ بھی کریں گے اور اسی پر حقوق جو ہے کیا نام ہے نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے. اور لیکن ہمارے نبی والی شریعت قیامت تک قابل قبول ہے، اس پہ زندگی بنے گی، اس پہ ہماری کیا ہوگی دنیا کو. تو جب ہمارا دین سجے تو اس پہ ہم دل سے چلنے والے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ دل سے. اللہ نے اسی کو فرمایا ہے یوم یقول جہنم هل امتلأت ما توعدون لكل اواب حفیظ. یہ جنت جو متقین کے قریب ہوگی یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اواب اور حفیظ.
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہر اس کے لیے وعدہ ہے جو اواب. کون ہے اواب؟ جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اسلام پر چلنے والا، محفوظ پابند بن کر. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. اللہ کو بن دیکھ ڈر گیا اور دل لایا منیب. منیب دیکھ کر جس میں اللہ کا محبت. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اللہ کے پاس آیا منیب دل کے ساتھ. اور منیب دل کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور اللہ کے نبی کی محبت پورے جسم پر چھائی ہو. لیکن نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو بھائی اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اعمال کر کے، دنیا کے اندر بھی قیمتی، آخرت کے اندر بھی قیمتی. اور آخرت میں بھی ہمارا دیکھو ہمیں قبر میں کم وقت سونا پڑے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. کیوں کہ ہمارا نبی اعلیٰ افضل ہمیں ملا ہے. ہمیں اس کی برکت سے ہمیں قبر میں بھی تھوڑا اور قیامت کے دن ہمارے احوال کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. شاید پہلی امت میں بھی ایسے گناہ نہ ہو. ایسے کبھی آپ نے پہلی امتوں کے بارے میں سنا کہ کسی نے مردہ سے زنا کیا ہو؟ سنا ایسا کبھی؟ یہ لیکن اتنے بڑے گناہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اللہ کو پتہ ہے. اور وہ اللہ جس نے کیا اللہ اس کو معاف کرے، سزا دے. اتنے بڑے اور کسی کو نہیں پتا ہے. اور پہلی امتوں کے کسی نے زنا کیا اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا اور ہمیں یہ بتایا گیا ان کے کیا کیا گناہ ہمیں بتائے گئے. ہمارے گناہ کسی کو نہیں بتائے جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ مقام کیوں ہے کہ ہم نبی کے کام والے ہیں. میرے حبیب اللہ کے فرمانے کل ہذہ سبیل، انگلی رکھو، ہذہ یہ میرا کام ہے. میں لوگوں کو اللہ کی ادعو الی اللہ، یہ ہوتا ہے نبیوں کا، لوگوں کو اللہ کے بلاتا ہوں. علی بصیرہ، علی بصیرہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. علی بصیرۃ یہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے. اور جو میرا کلمہ پڑھے ہے اے آمن بھی، جو مجھ پر ایمان لائے اس کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کا فرما بردار بنائے، اللہ کی نافرمانی سے روکے. اللہ کی نافرمانی دنیا آپ کی ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں. اس کا فیصلہ کرو بھائی، مختصر یہی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. عبد الآباد کھائیں گے یا پیشاب پخانا بھی نہیں بنے گا. کیا وہ نظام چلنے والے؟ میرے محترم ذرا سوچو تو صحیح. قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے جس میں شک کرنے والا منافق، انکار کرنے والا منکر کافر، اور یقین کرنے والا ایمان والا. اور یقین کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا، منکر جہنم میں اور منافق کافروں سے بھی نیچے ہوگا. تو شک سے نکلیں، یقینی بات ہے یہ ہوگا. اس لیے آپ نے اپنی قسمیں کھائی ہیں. بار بار ہم یہی کہتے ہیں، کوئی اور بیان ہے نہیں ہمارا. یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے نبی سے جڑ جائیں. اللہ اور اس کے رسول ہمارے خیر خواہ ہیں. اتنی خیر خواہی کی میرے آپ کے نبی نے، اور میرے آپ کی اللہ نے کتنی خیر خواہی. میرے حبیب کو بتاؤ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. او میرے گناہگار بندو، میرے حبیب بتاؤ، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے جن نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سارے معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا. وہ تو ہے ہی انہ هو الغفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. لیکن تم ایک کام کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو اسلم لہو، اس کے تابع فرما بردار بنا دو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب ہے پھر تمہاری مدد نہ ہوگی. یہ تم کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس دین کو، قرآن کو جو میں نے تمہیں بہترین، وَاتَّبِعُوا، اس کے پیچھے کو اتباع کرو، پیروی کرو. احسن تمہارے رب کی جو خوبصورت کلام ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پاس جو آیا ہے، یا تو اس کا اتباع کرو. اس سے پہلے کہ اچانک اللہ کا عذاب ہے اور تمہیں پتہ نہ چلے، اور کرونا اور ایک دو دن میں ختم، اب پھر سنبھلنے کا موقع نہ ملا، توبہ کا موقع ہی نہ ملا. تو آج اپنے مذہب کی لاج رکھیں بھائی، اور دوسروں کس پر تیار کریں. یہ جو کفر پہ مر گیا یا نافرمانی پر لٹ گیا، تو کیا خیال ہے؟ دل سے اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی
پیارے صاف ستھرے طریقوں کی طرف چلنا ہے، اس میں خوشیاں، اس میں عزتیں، فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ پورے اپنے دین۔ دیکھو جزوی دین پر کوئی مدد نہیں آئے گی، دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، اور مرنے کے بعد پورے دین پر اللہ کی مدد کے بعد دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ یہودیوں کی صفت ہے، کیا وہ جو آسان تھا اس کو کر لیا، جو مشکل تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ نہیں، ہمارے دین میں اللہ نے مشکل رکھا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم وہ نہ کر سکیں۔ آسان ہے، پر وہ اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، آخرت کا یقین ہو، تو پھر کوئی مشکل نظر نہیں۔ گرمی کا روزہ بھی وہ کیا ہوگا، ٹھنڈا لگے گا اور اس میں مزہ آئے گا۔ تو اس کے لیے بھائی پوری دنیا کا نظام بدلے، اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ نے خوبصورت کام دے دیا، تبلیغ، کافروں کی خیر خواہی کرنا، ان کو جہنم سے بچانا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے، تبلیغ کرو میری طرف سے ایک آیت، بلغنی کا بلغ ایک تم کرو، نہیں بلغو، یہ جمع کیسے گئے، اور حکم ہے اللہ کے نبی کا حکم واجب، بلغو عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی، اس کی بھی تبلیغ کرو۔ کیوں؟ نبی آتے جب قیامت کسی نبی نہیں آنا۔ یہ خیرکم خیر الناس من ینفعون، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ نفع کیا ہے؟ ایک آیت تمہیں آتی ہے تو اس کو بھی آگے تبلیغ کرو، سکھاؤ، اس کو پہنچاؤ۔ اس کی کیا خیال ہے؟ نیت کرا جماعت کی ایک پھوٹ منڈو کے علاقے میں، تو وہاں پر سال کی جماعت تھی، تو آخری بات ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی مر گیا، تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو اس کو جنازہ جماعت والوں نے پڑھا دیا۔ ایک بیمار تھا بوڑھا، اور اس کو بھی لا کر رکھ دیا، بھائی اس کا جناب یہ تو زندہ ہے، اور زندہ کا کہا جی آپ چلے جائیں گے، یہاں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور قبروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے، تو کہا یہ جھنڈے کیوں لگے ہیں؟ کہا یہ سارے بغیر جنازے کے دفن ہیں، یہ بغیر جنازے کے ساتھ۔ تو وہاں پر پھر اللہ کے فضل سے جماعتیں گئی، وہاں سے نوجوان عالم بنے، اور تقریباً 93 میں ہم 4 میں لگے، 94 میں وہاں سے ہمارے ساتھ وہاں سے لڑ کے پڑھنے کے لیے۔ اب وہاں پر تقریباً ماشاءاللہ سینکڑوں میں عالم بن چکے ہیں، اور حافظ اور مدرسے بن چکے ہیں۔ تو ایک محنت اللہ پاک نے دی ہے کہ جہاں پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہمارے علاقے میں صومالیہ میں سال کی جماعت گئی ہے، کھیوڑا کی جماعت سال کی، تو پوری دنیا میں الحمدللہ کام ہے، میرا آپ کا بھی سو جائے، اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں چمکائے گا۔ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا کہ نبیوں کا کام تھا لوگوں کے پاس خالص دین کے لیے، اللہ کے لیے چل کے جانا۔ تو کیا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یا رب۔